بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہمارا سلسلہ جو وظائف کا ہے، ہمارا علاقہ ضلع جہلم، تحصیل پنڈ مدن خان، اور ہمارے گاؤں کا نام جلال پور شریف ہے۔ اور جلال پور شریف ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ولیوں کا ڈیرہ ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ والوں کا ڈیرہ ہے۔ تو اللہ والے، ان کو ولی کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ، جب پرانے لوگ سادے لو انسان ہوتے تھے، تو وہ جب کسی علاقے میں جایا کرتے تھے تو وہاں جا کر کہتے تھے کہ کوئی ہے اللہ کے ولی کا دربار یہاں پر، اور جب اس کو پتہ چلتا تھا تو وہاں پر وہ حاضری دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی انتہائی اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے اس رواج کو، اس سوچ کو ختم کر دیا۔ ہمارے ہاں یہ سوچ ہی ختم ہو گئی، کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر ہر رکعت کے اندر وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھو نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے کہ میرے اللہ، مجھے ان کے راستے پر چلا جس پر تیرے انعام ہوئے، جس کے اوپر آپ کے انعامات ہوئے۔ اللہ کے انعامات کن ہستیوں پر ہوئے، کن لوگوں کو اللہ نے انعام یافتہ قرار دیا؟ اللہ کے قرآن کی طرف تھوڑا سا مڑو اور اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے پوچھو اور قرآن کا مطالعہ کرو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انعام یافتہ 4 طبقے ہیں، 4 ٹولے ہیں۔ ان میں سے ایک، سب سے پہلے نبیین، اللہ کے نبی، اور اس کے بعد صدیقین، صدیق لوگ، اور تیسرے نمبر پر شہداء، اور چوتھے نمبر پر صالحین۔ صالحین کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے دور میں، جب میرے محمد مصطفیٰ کا دور تھا، اس وقت نبی تھے، وہ دور چلا گیا۔ اس کے بعد صدیقین، صدیقین آج بھی اس دور کے اندر موجود ہیں۔ والشہداء، شہید آج بھی اس دور کے اندر موجود ہیں۔ صالحین، اللہ کے صالحین لوگ آج بھی اس دور کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے صدیقین، اللہ کے شہداء اور اللہ کے صالحین، اللہ کے ولی، ہم نمازوں کے اندر یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ انعام کن پر ہوا؟ نبیین، اللہ کے نبیوں پر، صدیق پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ تو آج اگر ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں اور صالحین، کوئی شہداء ہو اور صدیق ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مزار پر جائیں اور ان کے آغوش میں جا کر اللہ کے سامنے دعا مانگیں۔ یقیناً اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔
تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج عصر کی نماز کے بعد ان لفظوں کے اندر بڑی اللہ نے طاقت رکھی ہے، بڑی پاور رکھی ہے، جو انسان صدقے دل کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، کیونکہ کوئی عمل جو ہے وہ جب آپ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے دلوں کو جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، ظاہری طور پر یہ کیا سوچتا ہے اور باطنی طور پر اس کی سوچ کیا ہے۔ تو آپ عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ، اس کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین شروع سے شروع کرنا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ 33 مرتبہ پڑھ لیں، آگے مکمل کر لیں ولضالین تک آمین کے ساتھ، اور پھر اس کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیں۔ انشاءاللہ اس جسم کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ جس کو دیکھو گے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے جسم کے اندر وہ ساری قوت پیدا کر دے گا۔ اس کے پیچھے کمال کیا ہے؟ اس کے پیچھے کمال یہ ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو جبرائیل امین آپ کے پاس تھا، تو ٹھک کی آواز آتی ہے، میرے نبی دیکھتے ہیں، جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل امین فرماتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر یہ فرشتہ نہیں دیکھا، اور جس دروازے سے آ رہا ہے اور وہ دروازہ بھی آج تک پہلے نہیں کھلا، یہ پہلی دفعہ کھلا ہے، اور وہ آ کر میرے نبی کے سامنے سلام عرض کر کے بیٹھ جاتا ہے اور تحفہ دیتا ہے اللہ کی جانب سے۔ ان میں ایک تحفہ تھا سورۃ فاتحہ، اس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، اس کے تقریباً 41-42 نام ہے، اس کے اندر میرے اللہ کی طاقت ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ 2 نور آپ کو تحفہ دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک تحفہ یہ سورۃ فاتحہ ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت کو جانو اور اس عمل کو کرو، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔